نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کے سامنے اللہ سے معافی مانگنے کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے، کیسے توبہ کی جائے، اور توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں چاہے وہ جس طرح کا بھی انسان ہو، گناہ گار سے گناہ گار ہو، اور اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم سارے اس بات کے اوپر آج اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، چاہے وہ مومن ہے، مسلمان جتنے بھی ہیں، اہل ایمان جنہوں نے مسلمان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ آپ نے پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس دائرے کے اندر آ گئے ہیں جو دائرہ اللہ نے ہمیں دیا، وہ شریعت کا قانون، شریعت کا نظام جو اللہ نے دیا، اس کے دائرے میں آ گئے، تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور نوافل توبہ صلاۃ التوبہ کے پڑھنے چاہیے، تو جس کے اندر واضح اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ دیکھو توبہ کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، کہ اللہ نے واضح طور کے اوپر کہ جو بندے ایمان والے توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا، کیا الفاظ استعمال کیا، کیا چیز ہے کہ آپ کے سامنے اگر اس کو دیکھا جائے توجہ سے، دھیان سے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب اس قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں، نظر آتا ہے، تو اس کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، وہ سامنے نہیں رکھ سکتا کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج دیکھ لیں کہ مسلمان کی کیا حالت ہے، کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اور اس کے باوجود آج کے حالات کیا کدھر جا رہے ہیں۔ ہم اتنے دور ہو گئے ہیں، دین سے اتنا دور ہو گئے کہ ہماری وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی، اور اللہ کے سامنے ہمیں گڑگڑانا چاہیے، رونا چاہیے، تہجد کی نماز کے اندر ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مہینہ کون سا آیا ہے، کہ یہ مہینہ برسات کا مہینہ ہے، بادل کا، بارش کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، زلزلے بھی ہیں، کیا ہے کہ زلزلے بھی ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس دن زلزلہ نہ ہو۔ پچھلے ہفتے میں 2-3 دفعہ زلزلہ ہوا، دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اپنے اعمال درست کرنا چاہیے، ہمیں جو سبق دیا گیا ہم اس سبق سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم اس سبق کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خود بھی اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کو پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور آج کل ہمیں اس بات کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمزوری ہے، اپنا محاسبہ کیا جائے، ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں اللہ کی قبولیت نہیں ہو رہی، کہاں پہ ہم کمزوری ہے، کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کو دیکھا جائے، محاسبے میں غلطی کو دیکھا جائے۔ جس وقت آپ اس چیز کو دیکھ لیں گے پھر اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ ہم سارے مسلمان جتنے بھی ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی توبہ کرنی چاہیے کہ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد پھر بھی اللہ بارش نہیں دے رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، کہ ہم اس کمزوری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور مسلمان کا خون کا پیاسا ہے، چاہے وہ جس طرح ہو۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے ایمان لایا ہوا اللہ کے اوپر، ایماندار لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اس لیے میری تمام سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ہمارے جتنے بھی ہیں دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ویسے تو میں ذکر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، یہ ذکر کیا جائے، وہ ذکر کیا جائے، تو آج کا ذکر یہی ہے کہ استغفار کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے، اور صلاۃ توبہ نہ چھوڑی جائے۔ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 2 نوافل توبہ کے پڑھے جائیں، اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ ہر بندہ جو گھروں کے اندر، ہماری بہنیں ہیں وہ گھروں کے اندر پڑھیں، اور مرد حضرات کے لیے مسجد ہے، مسجد میں باجماعت نمازوں کی پابندی کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور یہ جتنے دینی مدارس مساجد کے اندر لوگ ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ مدارس کی لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مدارس والے کیا کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیکھا جائے تو دیکھیں، ظاہر تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو باطن کو جاننے والا باطن کو پتہ ہے کہ کتنے یہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی کتنی سنتا ہے۔ اس لیے آج سے میری یہی گزارش ہے، میں آپ سے
گزارش کرتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ سے رجوع کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری جو زندگی باقی رہ جائے گی ہم تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو جس طرح چاہے گا ہم گزاریں گے۔ یا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ گناہ معاف کر دے، کبیرہ گناہ معاف کر دے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کے بعد پھر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صلاۃ توبہ پڑھی جائے، توبہ کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد اللہ سے معافی، کم از کم استغفار 3000 مرتبہ روزانہ، کم از کم 3000 مرتبہ۔ جس وقت آپ 3000 مرتبہ استغفار کریں گے، صلاۃ توبہ کے نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر 100% دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔